السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس نشست میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم نائرین ہاؤ یو؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ آئی ایم آلسو فائن۔ ناظرین، مجھے کافی خطوط ملتے ہیں کہ یہ جب تم ہمارے حال چال پوچھتے ہو اور سلام دعا لیتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے، یہ تمہاری بڑی خوبصورت یہ ادا ہوتی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایٹیکیٹ میں شامل ہونا چاہیے نا کہ آپ جب آتے ہیں تو ایک دوسرے کا حال چال پوچھے، اور آئی نو ایٹیکیٹ آف آور شو۔ ایٹیکیٹ کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں جی؟ ایٹیکیٹ کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو بیچ میں کسی نے بلایا ہے؟ بلایا نہیں ہے، بلاؤ یا نہ بلاؤ، میں سپیلنگ پوچھ رہا ہوں، بتاؤ یار تمہیں کیا تکلیف ہے جب میں ویورز کے ساتھ بات کر رہا ہوتا تو تمہیں کیا تکلیف ہے جب میں تم سے بات کر رہا ہوں؟ تو بات کر رہا ہوں تو تم بات وہ کرو جو کرنے والی ہے۔ سپیلنگ پوچھیے، بتا دو۔ سپیلنگ پوچھیں تو بتا دو، تم نے سپیلنگ لفظ نہیں بولا آتے تو واپس چلا جاؤں پھر۔ یار ایک دانشور کو سپیلنگ تو آنے چاہیے نا۔ سپیلنگوں کا دانشور سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ ساری دانش سپیلنگز میں ہوتی ہے، ہجوں میں ہوتی ہے دانش، جو میں ہوتی ہے۔ سارا بیڑا گرک کر دیتا ہے میری انٹری کو۔ نہیں عزیز صاحب، بے فکر ہیں، آدھے سے زیادہ لوگوں کو ایٹیکیٹ کے سپیلنگ نہیں آتے۔ جی آتے بھی ہوں تو میرا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ ایٹیکیٹ سے دانشور اور اس سے کیا کہا؟ بونگی جی لڑکی ہے، اس طرح کی لڑکیاں اپنے بیاہ والے دن بھی ہنس رہی ہوتی ہیں، پھر جو چھوٹی خالہ سہیلی بھی ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے نہیں رونا ہی نہیں۔ سپیلنگوں کا دانش، عقل یا ادب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اچھا یہ ڈکشنری کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ہاں، ہم فیول بات نہیں کرتے۔ اس نے تو اس پھپھے کٹیے خامد والا صاحب کیا نا، جس کی بیوی بیچاری نے کہہ دیا کہ جانو میکڈونلڈ منگا دو، اس نے بیچاری نے رومانٹک ہو کے کہا تو آگے سے کہتا ہے میکڈونلڈ کے سپیلنگ بتاؤ پھر منگا کے دوں۔ وہ بیچاری تھوڑی دیر سوچ کے کہتی ہے کہ چلو پھر KFC منگا لو۔ آگے سے کہتا ہے کہ اچھا پھر KFC کا پورا نام بتاؤ۔ تو پھر بیچاری یہ ٹائپ خاتون تھی، سوچی پڑ گئی، پھر کہتی ہے کہ چلو پھر اس طرح کرو کہ کوزی حلیم ہی منگا دو۔ ایسا بے وقوف اور پھپھے کٹیا پائی آگے سے کہتا ہے کہ کوزی کا مطلب بتاؤ پھر منگا کے دوں۔ وہ پھر بیچاری تھوڑی دیر پریشان رہی، اس کے بعد کہتی ہے میں فوٹ پہنے نان ٹکی منگا لیا پھر۔ اس طرح کی بات نہیں کرتے جس سے اگلے کو ٹینشن محسوس ہو محسوس ہو۔ حد ہو گئی ہے۔ میں آپ لوگوں کا ایک بڑا ہی پیارا لطیفہ سنانے والا تھا، آپ نے میرا موڈ خراب کر دیا، مگر موڈ میرا جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، جلدی ہی خراب ہو جاتا ہے۔ That's the best thing about you. Yes, this is not the tension of in maintenance. چلو یار بات بھی آگے بڑھاؤ کہ میں وقفہ لے لوں۔ اتنا عمدہ لطیفہ آج تو میں سناؤں گا، تمہاری ہنسی نہیں رکنی۔ اتنا عمدہ، ہائے ہائے ہائے، اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، ایک بس گر گئی دریا میں، لوگ بےچارے بس میں سے نکل کے باہر نکل کے ترنے لگ گئے، تیر تور کے ہاتھ پیر مار کے باہر نکلنے کی کوشش میں بےچارے جھپ گئے سارے۔ ایک بندہ بیچ میں ہر بندے کو پکڑ کے اس کا منہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی بندے نے کہا باہر نکل، تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا بھائی جی میں نے کنڈکٹر سے 5 روپے بقایا لینا تھا، کنڈکٹر پتا نہیں کدھر ہے۔ کیوں جی ہنسا کہ نہیں؟ آپ بتاؤ یہ کیا ڈرامہ جو تم جو بیچ میں سپیلنگ سنا کے اور پوچھ کے تم مجھے روکنا چاہ رہے ہوتے ہو کیا یہ کہیں ہنسا نہ دے؟ چلو کرو خبروں پہ تبصرہ۔ تم بکرے ہی ریٹائر بابوں والا پجامہ پہن کے آ گئی۔ ہاں، میرے ابو کے ایک دوست تھے اللہ بخشے چشتی صاحب، وہ پہنتے ہوتے تھے کھلے پجامے، بڑے پہنچے، ریٹائر تھے وہ بیچارے۔ چلے جی صاحب آج کی خبر تو سن لیں۔ چودھری شجاعت نے کہا ہے کہ ڈبل اینک لگانے سے بھی حکومت آئینی مدت پوری کرتی نظر نہیں آتی۔ ہیلو چودھری صاحب، السلام علیکم جناب۔ حضور آپ اتنے ماشاءاللہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں،
हम तो आपको बड़ा बारीक बीन आदमी समझते हैं हजूर, आप डबल एनक के साथ क्यों फैसले कर रहे हैं? आप अपने दिमाग के साथ फैसला किया करें। यार चौधरी साहब ने महावरतन कहा है। अच्छा 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 अच्छा, यानी उन्होंने कहा कि जो साल हुकूमत को हो गया चलते हुए, ये अगले 4 साल नहीं पूरे करते हुए नजर आते जी। बड़ी बात है चौधरी साहब, अगले 4 साल देख लेते हैं, आगे ही देखते हैं या पीछे भी देख लेते हैं। ऐसे बंदे वैसे होते हैं। मेरा ताया एक बार बेचारा पिंड की सड़क पे खड़ा होके ना अपने दोस्तों को कहता, गल सुनो, वो जो सामने जा रहा है घोड़ा तुम्हें नजर आ रहा है? उन्होंने देखा, कहते किधर जा रहा है? एनके लगा के भी उन्होंने देखा। अच्छा। उन्होंने कहा जी ताया जी किधर है? कहता वो जो मक्खी को जितना नजर आ रहा है। कहते ताया जी वो घोड़ा नहीं आई थे, कोली मक्खी जी अज कोली फिरन डई। ताए के करीब से कहीं घंटा डेढ़ पहले घोड़ा गुजरा था ना। अच्छा। उसने समझा अब वो नजर आ रहा है छोटा सा। इमरान खान ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन मौजूदा निजाम के तहत नहीं होने देंगे, अब ट्यूबलेस टायर लेंगे, पंक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा ख्याल है पंप भी अपने ही ले ले, एहतियात करे बंदा तो फिर फुल करे। नजम सेठी के सर पे हर बात नहीं ना छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, उनके सर पे बात क्यों छोड़े? उनके सिर पे बाल नहीं है तो हमें बात क्यों छोड़े? अपना ही सारा बंदोबस्त करें खान साहब, अपना पंप खरीदने और हर हल्के में जाके ना जी खुद हवा पर एक कमीज मुंह में डाल के फुल हवा टैट करके इस दफा इलेक्शन लड़े खान साहब। बिल्कुल ठीक है, हमें पंचर लगाने वाले बंदे क्यों आपका इलेक्शन खराब करे? ट्यूबलेस ही है यार, ट्यूबलेस टायर भी तो पंचर हो जाता है। ये खान साहब ने क्या कहा है? क्या वैसे खान साहब नाल मेरा तबसरा भी आया कराया और खुद भी आपने वो बात की है जो रलती नहीं है। पंचरों से बचने के लिए ट्यूबलेस टायर नहीं होता है यूर, ट्यूबलेस टायर खुद भी पंचर हो जाता है। बल्कि उसका जितनी देर तक केल बेच रहे ना तो फिर वो नहीं हवा निकलती। अच्छा। जब केल खींचे तो अजीज जी, मलका बरतानिया के बचपन में जेरे इस्तेमाल रहने वाले खिलौनों की नुमाइश, बरतानवी अवाम की गुड़िया में खास दिलचस्पी। ये गंदा अनाउंस होया ना, अपना मेरे खिलौनिया की नुमाइश लगनी है। हर कुड़ी ये फोन कर दिए कि मलका की गुड़िया वेखनी है। बड़िया सोनिया मेरे को गुड़िया होंदिया आज निकली है ना बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, ते मेरे को ते सच्ची मुच्ची सोने दी डॉल सी। अच्छा। हाँ, मैं बादशाह दी थी, मैं केड़ी ललियां दी थी, सोने दे टांगे ते स्कूले जाती हूं। अच्छा। घोड़ा भी सोने का था? क्या बात है, सोने का घोड़ा टुरना किथों है? फिर घोड़ा दूजा ही सी जेड़ा टांगियां दे अगे लगा हुंदा। सोने का घोड़ा होए ते ओनू छांटा किथों वजना है? छांटा वजे ओनू पीड़ होवे ते उतरा तेज होएगा। सोने दे घोड़े नू ते पीड़ ही नहीं होनी। ये जब मेरी गुड़िया की नुमाइश की न्यूज निकली है ना तो मेरी एक बचपन की सहेली मरीद के भी आई पेरी। हाँ, पेरी का फोन आया, कहने लगी अलजबो तेरी गुड्डी दे पटोले मेरे को पे ने, कमें ते भी तेनू भेज दिया। बड़ी बात है, आपकी सहेली अब तक आपसे राब्ते में है? हाँ, पेरी तो मुझे अक्सर फोन करती है। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है पेरी। हाँ, बड़ा चंगा नाम है, ना ही सोना सुबह से। अच्छा। और तेरी ऊंज ते अल्लाह माफ करे, तू रुआंदी लगदे शरबत वाली रेडी सारी सहेलियां मुझे फोन करती रहती हैं। अच्छा। अपने खामदों को तड़ियां लगाती हैं कि हमारी सहेली मलका है, तेनू फड़वा दिया गया उतरे। एक मेरी सहेली का खामद होते थे तशद्दद करता सी, मैं फड़वा दिता उतरे ते चरस पुआ दी। हाँ, मुड़ के मंगे माफिया, कहंदा वेला वा मैं ता मेरी लड़ाई हुंदी है, मैनू पटवारी लवा दियो। मैं कहा शाबाश, मैं लंदन दी मलका वा पाकिस्तान दी नहीं जेड़ी पटवारी लवा दी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
مبارک ہو جناب، اب تو پاکستان میں کولے کے بعد لویا بھی نکل آیا ہے، واہ جی واہ۔ چلیوٹ میں جو میاں شہباز شریف صاحب نے جا کے وہ افتتاح کیا کسی پروجیکٹ کا، وہ جہاں پہ چائنیز پہنچے ہوئے تھے، میں نے سنا وہاں بے بال لویا نکلنا ہے یار۔ کتنا لوہا ہوگا بلا تمہارے خیال وہ یار جتنا بھی ہوگا بسم اللہ نکلے صحیح۔ پہلے تو ہم اپنے ملک میں ہمیشہ یہی سنتے تھے موقع نکل آیا ہے، تھوڑا نکل آیا ہے، کان پیڑے نکل آئے ہیں، شکر ہے اب اس طرح بھی نکلے ہیں کہ کولا نکل آیا ہے، لویا نکل آیا ہے، واہ واہ واہ۔ 61 کروڑ ٹن لوہا ہے، 61 کروڑ ٹن، اربوں ڈالر مالیت کا لوہا ہے یہ، جو چنوٹ کے مقام رجوع سے نکلا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو اس کے اب تکڑی کے بٹے بنائیں گے جی؟ تمہارے ذہن میں ہے کہ لوہے کے صرف بٹے بنتے ہیں؟ نہیں تھوڑی بھی اپنی بنا لیں گے اب انشاءاللہ، ورنہ چائنا سے ہی تھوڑیاں آ رہی تھی۔ ہاں سریا یار، سب سے اہم چیز سریا بن سکتا ہے، گارڈر بن سکتے ہیں، بہت چیزیں بن سکتی ہیں واقعی یار۔ یقین کرو انقلاب آ سکتا ہے، یہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں نا، بلکہ ہم حسب حال میں بھی کئی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں یہی سنتے جا رہے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ معدنی وسائل سے نوازا ہوا ہے، اور زمین کے نیچے پتہ نہیں کتنے خزانے ہیں، ٹھاٹھے مار رہے ہیں زمین کے نیچے، لیکن وہ نکالنے کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ بعض دفعہ تو یہ شک ہونے لگتا تھا کہ پتہ نہیں اس ملک پہ کوئی اسیب کا سایہ ہے، یعنی ہر حکومت ہی کسی کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہوتی ہے شاید۔ یعنی اتنی بار ہم اس بات کا ذکر کر چکے، یہ ریکارڈ ایک کے بارے میں کتنی بار ذکر کیا ہے، اور اگر آپ ذرا اعداد و شمار پر نظر ڈالو، اتنی افسوسناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہمارے جی ڈی پی کا کل صرف 1%، صرف 1% جو ہے وہ ہم اپنے جو معدنی ذخائر ہیں اس سے حاصل کرتے ہیں، صرف 1%۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، اس وطن عزیز کو، جتنے معدنی وسائل سے، معدنی ذخائر سے نوازا ہے، اس کا صرف ہم 20%، صرف 20% دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، صرف ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یعنی باقی 80% جو ہے وہ ان ایکسپلورڈ ہے، ان ایکسپلورڈ ہے۔ اور جو ایکسپلور ہو چکا ہے اس میں سے بھی صرف تیل، جپسم اور ایک دو اور چیزیں چھوڑ دو، صرف جو ایکسپلورڈ جو یعنی دریافت ہو چکے اس کا 10% ہم نکالنے میں کامیاب ہوئے، 10%۔ یار کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور یہ پہلی بار یہ جو ہے نا، یہ چنوٹ والا یہ جو معاملہ ہے، یہ لوہے کی دریافت، یہ اس لیے اس کو زیادہ ہائپ دی جا رہی ہے، یہ لوگ اس کو سیریسنس اس کو دے رہے ہیں کہ پہلی بار حکومت نے، حکومتی سطح پر کوئی سیریسنس نظر آئی ہے، کہ یعنی پچھلے کئی سالوں سے یہ بھی عدالتی فٹ بال بنا ہوا تھا معاملہ، کہ عدالت میں سٹے ہوا تھا، پھر عدالت نے نوٹس لیا، پھر نیب میں یہ کیس گیا کہ پتہ کیا جائے یہ معاملہ کیوں اٹکا ہوا ہے، پھر یہ شہباز شریف نے کوئی پھرتی دکھائی ہے۔ اور اگر میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ پل بنانے میں پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں نا شہباز شریف صاحب، اگر اس کا 50% بھی اس معاملے میں وہ پھرتی کا مظاہرہ کر گئے نا، تو یقین کرو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، صرف اس صوبے کی نہیں، پورے ملک کی۔ اور یار یہ نہ کہ پھرتی تو شہباز شریف دکھاتی ہیں، میں نے تو سنا کئی دفعہ دوڑ کے گڈی پہ بیٹھتے ہیں، اتنی کالی ہوتی ہے یہ ذرا مطلب ہم زیادہ امیدیں نہ باندھ لیں۔ شہباز شریف صاحب نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہم سٹیل مل لگائیں گے، یہاں پہ سٹیل مل تو بعد کی بات ہے۔ اگر ہم یہ لوہا یہاں سے جو نکلے گا اس کو ہم کامیابی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ استعمال کر لیں، یار یہ جو سٹیل مل کراچی والی بیچاری ساری برباد ہوئی پڑی ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ادھر میں نے خبر پڑی ہے کہ کوئی ریٹائر جنرل صاحب انہوں نے ہیڈ بھی لگا دی ہے۔ بھائی خام لوہا امپورٹ کرنے کی بجائے سٹیل مل اپنا لوہا استعمال کرے گی، کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی یار۔ بالکل بالکل، بس اب ادھر 3-4 سپاہی کھڑے کر دیں جہاں سے لوہا نکلنا ہے، اور نشئی لوہا چوری کر لیتے ہیں۔ میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، اس کو یہ نہ لیں کہیں یہ نہ ہو کہ سارے پاکستان کے نشئی چنوٹ کے پہاڑوں پہ چڑھے ہوں۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے ایک بڑے بزرگ بندے نے، جینیس آدمی نے بتایا تھا کہ یار ایوب خان کا جو دور ہے نا 9 سال کا، 9 سال ایوب کے دور میں آٹے کی قیمت ایک ہی رہی تھی، ہاں، اور جب اس میں 1 روپے کا اضافہ ہوا تھا تو ایوب خان کو رخصت ہونا پڑ گیا تھا، لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے ان کے خلاف۔ وہ بزرگ مجھے کہتا ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ تھی، جو اتنی خوشحالی آئی تھی، اتنی تعمیرات ہوئی، پورا اسلام آباد بن گیا، یونیورسٹیاں بن گئی، سارے پاکستان کی نالیاں پکیاں ہو گئی، سڑکیں پکی ہو گئی، اس کی وجہ یہ تھی
کہ یہ جو معدنیات زمین میں سے نکلتی ہیں یہ بھی اس دور میں کافی نکالی. یہ جتنی بھی معدنیات آج ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ 1950 سے لے کے 1980 تک ہم نے زمین سے نکالا ہے. مجھے یہی وہ بزرگ بتا رہے تھے کہ 80 کے بعد پھر تاڑے بج گئے ہیں زمین کو, کوئی نہیں کسی نے نکالا, اور ملک دیکھ لو کس حالت پہ پہنچ گیا. یہ یار ہمیشہ ہوتا رہا ہے, ہماری بھی ساری زندگی یہ سنتے ہو گئی ہے کہ یہاں پہ بہت کچھ ہے, زمین کے اندر سونے جواہرات اور پتہ نہیں کیا کیا چھپا ہوا ہے پاکستان کی دھرتی کے نیچے. ذکر نہیں ہوتا, یہ باقاعدہ سرویز ہے, سائنٹیفک سرویز ہے, بالکل کوئی خیالی تصور نہیں ہے. یار پھر اس بندے کا پتہ کرو جو نہیں نکالنے دے رہا یا جس کی وجہ سے نہیں نکل رہا, وہ کون ایسا منحوس آدمی ہے جو پاکستان کی ترقی کو گٹیوں سے پکڑ کے تو جکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. پتہ لگنا چاہیے نا, اگر سارا کچھ ہے تو پھر اس کو نکالنے نیچے سے. نیری ہمیں خبر ہی سناتے جاتے ہیں, خوشخبریاں ہی سناتے جاتے ہیں. حد ہو گئی ہے یار. یعنی اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے $30 ٹریلین کے معدنی ذخائر سے نوازا ہوا ہے. تجھے میں نے کتنی دفعہ کہا, میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ میرے پاس بھی ذکر ہے, یہ کیا مطلب سیدھی سیدھی پنجابی میں بات. اور 30 خرب روپیہ بھی نہیں, 30 خرب ڈالر. آپ سمجھ آئیے, یہ دیکھو نا ذرا ٹھنڈ تو پڑی ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے مجھے چھیڑ رہا ہے. 36 واقعہ پروگرام کے بعد بھی ذرا کوئی اس طرح کے اعداد و شمار سیدھے سیدھے بتایا کرو. بڑا ایمان سے خزانہ چھپا ہوا ہے زمین کے اندر, مگر ہائے میرے اعمال کا. ایسے لگتا ہے کوئی مطلب اس طرح کا گھرانہ ہے جس گھر میں کوئی 2 بےروزگار ہیں, 2 بیمار ہیں, 2 نشئی ہیں, اور غربت ہی غربت ہے اس گھرانے کے اندر, اور کسی اس گھر کے ایک کمرے کی ایک الماری جو ہے وہ سونے سے بھری پڑی ہے اور اس پہ تالا لگا ہوا ہے اور اس تالے کی چابی نہیں مل رہی. ایسا نہیں لگتا؟ بندہ نکر سے چابی والا منگا کے تو کھلوا لے یا اٹ مار کے پان لے. ایگزیکٹلی, اسے کوئی توڑنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا نا. مجھے بتاؤ یار کون سی الماری ہے, میں توڑوں جا. یہ والی بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں. صحیح کہہ رہی ہو تم. میں بھی جب آتا ہوں نا جب کبھی جلدی تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس کو کچھ کر رہا ہے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جنید, آج میں ماضی کے دریچے کھول کے آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. ہائے 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 کیا لبازی ہے. چند انجینئر جن کو میں سٹریٹ انجینئرز کہتا ہوں, وہ گلیوں میں آیا کرتے تھے اور وہ اپنے ہنر کے ساتھ ہمیں فائدہ پہنچاتے تھے. اچھا, جیسے منجی پیڑی ٹھکا لو, 4 پائی لکڑی کی ہوتی تھی گھروں میں, لکڑی کی ہی پیڑیاں ہوتی تھی, چھوٹی پیڑیاں نہیں ہوتی بیٹھنے والی, جی وہ لکڑی کی ہوتی تھی اور وہ ٹوٹ جاتی تھی, ظاہر ہے لکڑی کی ہوتی تھی. تو وہ ان کو مرمت کرنے والا بندہ آتا تھا جو آواز لگایا کرتا تھا, منجی پیڑی ٹھکا لو. اس کے ساتھ ہی آتے تھے منجی پیڑی انالو. وہ چونکہ بان کے ہوتے تھے نا یہ 4 پائیاں اور پیڑیاں اڑی ہوئی, جن کو بان بھی پنجابی میں کہتے ہیں. تو وہ یہاں ٹوٹ جاتی تھی, ساری کٹی شٹی ان کے ساری رسیاں کٹ جاتی تھی, تو دوبارہ ان کے تو نواں کر جاتے تھے. اچھا, اس حوالے سے ایک ہنسی والی بات بھی بتا دوں کہ 4 پہیاں چونکہ گرمیوں میں اکثر چھتوں پہ ہوتی تھی تو بارش ہو جاتی تھی نا, تو وہ بارش کی وجہ سے وان بھی گلا ہو جاتا تھا اور لکڑی کی وہ 4 پائی بھی گلی ہو جاتی تھی, اور گلی ہو کے نا 4 پائی کو کانوں پڑ جاتی. میں تمہیں 500 روپے انعام دوں گا, تم آج کے کسی بچے کو یہ سمجھا کے دکھاؤ کہ 4 پائی کو کان کیسے پڑتی تھی. ایکسپلین کرو. نہیں, جن بچوں نے دیکھا ہوا ہے جو اب بزرگ ہو گئے ہیں انہیں کو پتا. اور ویسے یہ ساتھ ساتھ میں کہتا چلوں کہ یہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں ہے, کیونکہ ہم نے ایک دفعہ ماشکی کا ذکر کیا تھا, جو مشک بھر کے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے, تو کچھ لوگوں نے ای میل اور میسیجز کر کے بتایا تھا کہ ماشکی ہمارے علاقے میں تو ابھی بھی ہے. اچھا یار, میرا اچھا پھر کدھر گیا یار, میرے اچھے پہ اپنا اچھا نا میں کہہ دیا کروں, اور میرا اچھا زیادہ اچھا ہے یار.
चाकू छुरी तेज करा लो। चाकू छुरी तेज करने वाले भी लोग आते थे, बिल्कुल आते थे। बंदा पूछे यार इतना सा आला मिलता है चाकू छुरी तेज करने वाला, वो उस वक्त क्यों नहीं था घरों में? अरे उस वक्त अभी इजाद नहीं था ना हुआ। और दूसरी बात ये है कि जो छुरी और चाकू होता है ना, वो भी उस वक्त असली रेती मार का होता था। अब कई स्टील के भी आ गए। अच्छा, करते कैसे तेज थे यार? वो साइकिल के ऊपर ही उन्होंने वो चरखी सी लगाई होती थी, ये वो जो अब ग्राइंडर के ऊपर अक्सर लगी होती है ये ग्रिलों वालों के पास, वो ऐसे साइकिल के साथ ही उसको ऐसे ऐसे करके अब उसमें से वो जब आग के शोले निकलते थे ना, उसको हम बड़ा एंजॉय करते थे। अच्छा, एक और जो इंजीनियर्स हमारी गली मोहल्ला में आया करते थे, वो होते थे बाल्टियां ते टप्पाणु थले वाला। अच्छा, ये जितने भी स्लोगन थे ये आखिर में लो पे खत्म होते? हाँ जी, एक राग होता था, इसकी भी एक तर्ज होती थी। ये पिंड के मौसीकार बनाते थे इसकी तर्ज। ये उस वक्त चूंकि लोहे की बाल्टियां और लोहे के टप ज्यादा इस्तेमाल होते थे, अब तो प्लास्टिक ने रिवाज पकड़ लिया है। तो वो लोहे के जो होते थे ना बाल्टियां और टप, उनके वो जो थल्ले हैं वो गल जाते थे पानी में, या घसीट घसीट के या इस्तेमाल कर करके टूट जाते थे या गल जाते थे। वो फिर आके उसको नवी चादर लगा के, उसको रबड़े लगा के और उसको वो सफेदा फेर के, उसकी लीकेज बंद करके, मरम्मत करके रेडीमेड A1 करके देखे जाते। अच्छा हुजूर, आपकी ये जो करालो सीरीज है उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि आप इसमें ये शामिल नहीं करेंगे पांडे कली करा लो। नहीं, उसी तरह कह के दिखाओ। पांडे कली करा लो। बर्तन जो कली करना है ना, वो बाकायदा एक खूबसूरत मंजर होता है। पुराने बर्तन जब कली होते थे बिल्कुल ब्रांड न्यू बर्तन बन जाते थे, वो देखने से ताल्लुक रखते थे यार। ओ हो, ऐसे वो चांदी की तरह चमक जाते थे। और लेके अंदर से आते थे काले से। माए बेचारी हमारी रगड़ रगड़ के उन बर्तनों को चिट्टा करने की कोशिश करती थी, मगर एक स्टेज ऐसी आ जाती थी कि फिर उसको कली कराने पड़ते थे। और कली क्या कमाल होते थे। पहले बर्तन को वो कोयलों की अंगीठी सी उनके पास होती थी, उस पर गर्म करते थे, सन्नी पकड़ के, लोहे की सन्नी ऐसे ऐसे करके गर्म करके, जो तो फुल गर्म हो जाता था। फिर उसमें एक वो जो है ना जी कली, वो लोहा टैप, वो सिक्का सा होता था, उसको पकड़ के उसमें ऐसे फेर के फिर गद्दी उस पे मार के, हाय हाय हाय। और वो जो कोयले पकाते थे ना, वो एक होता था पंप सा उनके पास। अच्छा, जैसे मश्क नहीं लेदर की होती, इसी तरह का उसको ऐसे ऐसे करके हवा भरते थे। इस तरह का कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होता था यार जिसमें हवा भरते थे? नहीं, मुझे उसका नहीं पता, मैं तो जीसी में पढ़ा हूँ। तो ये जो है ना, ये अपना पांडे कली करने में ये काम आता था, वो पंप सा लेदर का। और ये इसलिए भी कली कराया जाता था कि तांबे और पित्तल की जो कांस होती है ना, यानी उसकी कसाई जो पकाते हुए हांडी होती है, वो कहते थे कि सेहत के लिए खतरनाक है, इसलिए इसको कली करा ले। और कली करने वाला जो होता था वो सिक्का, वो सेहत के लिए खतरनाक नहीं था। अच्छा, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं, कल 11 बजे टाइम पे आ जाना। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। या शेख उनकी चवला मारतुन बकवास सुन करूं, पुट्ठे हद्दी चपेड़ न खाए, पता का मौजूद न माफी खौफ। नाज़रीन, वतन अजीज में आजकल सऊदी अरब से $1.5 अरब तोहफे के तौर पर मिलने के तज़किरे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक अरबी शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आखी जुनैद, कैफल हाल या शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कोइस अल्हम्दुलिल्लाह। कैफल हालु का या बदीउन, आखिर भर के आ गई ना डालरुन गदीउन, तल्लुकातुल कबीरुन डालरुन कसीरुन। अगर बंदे थे पुत्र बांध के किसी अच्छी जगह लगाए उन, तो बुकरा मजीद आए उन। अच्छा, मौजून फुल टाइम उन लगुन, थोड़ी ते किस्मत पे जागुन, खुला खाओ और अल तखलियातुल निहाओ, अल ईदुल अल नगमतुल गाओ, और दिन रात लुडियां पाओ। ना आरफ लुडी, आरफ आरफ, खली वली खली वली खली वली खली वली, तुम
को देख के उठी खलबली, खली बली 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 खली बली। आज आप ये किनको ले हैं साथ? या जुनेदुन अना सोचुन तुआडे थे रत्ता पियाउन दे दरबुंदाउन, अना सोचुन एदक्युन देडुन अरबुन आयुन, वाहिद अरबुन निस्फ अरबुन, जोड़ के दे दरबुन। तो ये आपके दोस्त हैं? ना हम दोस्त ना हम शेख हमायत सालिम दिस पंजाबी बोलून? असल जी मेरे बॉस ने ते मैं इन्हां दा ड्राइवर हां। ड्राइवर ऊंट दा ड्राइवरुन जबलुन, ड्राइवरुन सयारुन, ड्राइवरुन डंगर टप्पा चारुन, ड्राइवरुन जबरुन। इनका इतना सा कहता है कि ऊंट के ड्राइवर है। ओ जनाब मैं ऊंट दी रस्सी फड़ के अगे अगे ते तुरना होंदा है। अगे अगे तुरुन, ऊंटुन फॉलो करुन, ऊंटुन हसुन ने अगे अगे की जायुन, हासिया से 35-40 किलोमीटर सफर करूं। नहीं तो अगर किसी वक्त किसी ऊंट के ऊपर बैठना पड़ जाए फिर? ला मसलाउन बड़ा चलाकुन, ऊंट नु कही उन ए चुआनी की दी डिगुन, ऊंट थले हो के चुआनी चुकुन छाल मार के उत्ते बैठूं। माफी मुश्किल अगर किसी वक्त ऊंट चुआनी दा चाका ना खायुन, टांग नु जफी पायुन, खजूर दे दरख्त दी तरह उत्ते जायुन, और जब नीचे उतरना मकसूद उन तो धुम की स्लाइड मौजूद उन। कमालुन ड्राइवरुन रेगिस्तान दा सफरुन बोरुन, दूर दूर तक न कलर कहारुन न गेस्ट हाउसुन, नीरी रेती रेतुन, ऊंटुन न टेप रिकॉर्डुन न बैटरी उन, मुंह के साथ गाना गायुन। किसी के कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, दीदी दे दीवा दिर दी 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 दे 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 दीदी दे दीवा दिर दी 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 दे ये तेरे टंटा तेरे टा तरर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 
تیز نہ سن. ایک دو دفعہ گاندے گاندے اونٹ دے پیر تھلے آئے ان. عارف اونٹ دا پیر دا سائز ان چوڑائی ان تو بھی دی استری ان نیچے آئے ان چیکا مار ان. اونٹ دا منہ بہت اچا ہو ان کان ان اچی ان چیخا نہ سننی ان. هذا مجبور هذا شيخ دخوش كرون وكلي ولي كلي ولي كلي ولي كلي ولي. مجنون 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 خانے تو باہر کڈھائیں ان ہر دل لگائیں ان. مجنون یعنی پاگل ہے اور آپ کے ڈرائیور ہیں. ايوه نہ صرف ڈرائیور ان باورچی ان کمال ان ہانڈی ان لذیذ ان پکائیں. ما في مشكله. سبحان اللہ سبحان اللہ. زیتون کمال پکائیں. ايوه او زیتون کھیر زیتون گجریل ما في مشكله. زیتون کڑھائیں پجا زیتون کمال پکائیں. زیتون روٹی زیتون سالن زیتون دے وچ زیتون پا کے کمال زیتون پکائیں. ما في مشكله. كلي ولي. یہ سارا کچھ آپ کھاتے ہیں؟ یہی کھاتا ہوں میں تو بازار سے روٹی منگائے. يا شيخ کی چولا مارتن. بکواس ان کروں پٹھے ہدی چپیڑ ان نہ کھائیں. پتا کا موجود ہے ما في خوف. بدتمیز ان. ایک باری میں پٹھا لٹکائیں برا لگن پھر سدھا لٹکائیں پھر مزید برا لگن پھر تھلے لا کے چھڈن. نہ صرف باورچی ان چوکی دار ان کمال ان ايوه بڑا سخت ان بعد 12 بجے ان مینو نہ میرے گھر وڑن دین دی. شیخ صاحب ہم نے تو آپ کو خاص طور پر زحمت دی تھی کہ $1.5 ارب کا امداد یا تحفہ جو ہے اس پر بات کریں گے. آپ اپنے بکیڑے لے کے بیٹھ گئے. اناسف 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 1.5 ارب حاضر
بریکن لے لیون اس کے بعد گل کریون. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. انا انتا برادرن نالدیاں دے گھروں زردے دی پلیٹ آئون ان سے پوچھن کیوں بھیجن. اچھا شیخ صاحب ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح نا, یہ معاملہ ہے کیا؟ $1.5 ارب اور وہ بھی تحفے میں, یہ کیسا تحفہ ہے؟ انتا عجیب قومن امدادن دیندیون پھر گلاں کریون, نہ دیندیون پھر گلاں کریون. نہیں شیخ صاحب, آخر اتنے بڑے تحفے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. لا وجہ. انا انتا برادرن نالدیاں دے گھروں زردے دی پلیٹ آئون ان سے پوچھن کیوں بھیجن. یا شیخہ پوچھتن یا رفیقہ کی یہ طریقہ. ایک منٹن میں گل کری ہوں, خام خانہ ہمیں چیں چیں کری ہوں. لا وجہ انا انتا برادرن, چاہے شدیدن چاہے خفیفن, انا بھی محسوس کرن انتا تکلیفن. ڈالرن آئن اب انہیں انے والا اڑائن, پتہ لگے $1.5 ارب نو 1.5 ہفتے بھی چڑائن. $50 لاکھ دے صرف لچھے کھائیں, باقی $50 لاکھ کے چرگے ان مرغے ان اڑائے ان. $1.5 ارب ملنے کی خوشی میں آخری 50 دے خسرے نچائے ان. پھر خالی ہاتھ بیٹھ کے چیخن فلوس معافی فلوس معافی فلوس معافی فلوس معافی. یا شیخ امداد دی خوب نظم بنائے ان. چپن بکواسن بندن کریون. نہیں شیخ صاحب, آخر اتنے بڑے تحفے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. معافی کتیر معافی کتیر, صرف ایک زردے دی پلیٹ ان. شیخ صاحب یہ زردے کی پلیٹ ہی پوری کی پوری دیگ بھیجی آپ نے. انتہائی پھپے ان کو چپن زردن پلیٹ ان. بعد میں آپ نے ہم سے حساب مانگنا ہے شیخ صاحب. بلکہ حساب لینے آئے ہیں, دیکھنے آئے ہیں کہ $1.5 ارب کے میٹھے تو نہیں چوپ گئے. خاضا پاکستان فل 66 برتھ ڈے کا کلن توفتن لا انٹرسٹن لا مفادن خاضا صرف خلوصن, کیونکہ پاکستان دا نکل گیا فلوسن. معیشت کا ہو گیا جلوسن, انتا حکمران نہیں کر رہے محسوسن, سابقہ حکومت بالخصوص. اسی لیے ہم نے یہ تحفہ اس حکومت کو پڑھائے اور ساتھ سمجھائے. پچھلی حکومت کی طرح صرف جانی نہ جڑائے. لیکن شیخ صاحب شنید یہ ہے کہ اس امداد کے بدلے میں پاکستان سے کوئی کام لیا جانا ہے. اچھا مذاقن اچھا مذاقن. اس ملک سے کام لیے جائیں جڑے اپنے لئی نہ کک پن کے دورا کرائیں. انا آقا شیخ کیا بدلے میں اونٹاں دا لیمینیشن کرائے. پاکستانیوں سے کیا کام لئی ان, کھجوروں کو سروں کا تیل ملن. حدن ہو گئی ان, ساری قوم تے سارا دن بہ کے ویلیاں کھائیں ان, تھڑیاں تے بیٹھن گپا مارن, ناک میں انگلیاں کمائیں ان, یا صبح صبح ناشتے والی دکانوں کے سامنے کھڑے ہو کے انتظار کرن کدوں کھلن. یا ڈرائیورن جواب ٹھیک دیتا تن, یا شیخن جواب ان بہترین دیتا تن. خوشی میں گانا سنائے ان, کلی ولی کلی ولی کلی ولی یا شیخا پہ گئی مینو ہائے کھلی. لیکن شیخ صاحب ہمارے ہاں اپوزیشن اس تحفے کی کئی وجوہات بیان کر رہی ہے. یا جنیدن اپوزیشن سے پوچھن توفتن قبولن کے بعد کھچاں تے نہ مارن. ایوا انتا اپوزیشن کیوں سڑی ان پجی ان تے بوتھی سجی ان. ہاذا توفہ ناٹ فار نون لیگن ہاذا فار الپاکستان. پھر کیوں دے رہے ہو اس طرح کے بیان ان. اصل میں شیخ صاحب شام میں پاکستانی فوج بھیجنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نہ شام نہ سویر وہی گل پھیر لا ضرورت فوج. یہ تو ویسے ہی آپ کی لگوائی ہے موج. لا صبح لا دوپہر لا شام لا رات ہے کوئی کرنے والی بات. انا لا تعلق فی المعاملۃ اللہ شام
تسی لا پیڑن گنن نامن کھاؤن نامن ٹھیکن جوابن دیتن میں بھی مشکل ہے کلی ولی. اچھا شیخ صاحب یہ مشرف والا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ یا جنیدن اونٹ کے بارے میں مجھ سے پوچھن انا ڈرائیورن. چپن نہ بولن وڈا مسئلہ مشرف سابق صدر الپاکستان. مشرف ايش في مشرف؟ شوف I don't know who is مشرف. جب سنن ہمارا طیارہ مشرف کو لینے ایئرپورٹ پہ کھلوتن کوئی بھی طیارہ ڈاکن مالن بردارن کوئی بھی طیارہ ایتھے آئن کسی بھی ایئرپورٹ تے کھلوتن پورا پاکستان رولا ڈالن مشرف کو لینے آئے. ساڈے طیارے نو ہور بھی کم من ہاضا طیارہ تن کھلوتا تن مشرف کے پیچھے لا نا وہ اکیلا تن پر ہمارا طیارہ اتنا بھی نہیں ویلا تن. مانا طیاروں کی فراوانی ان پر ایویں نہ پھیرو کیتی کرائی تے پانی ان ہمیں نکال لو بچوں اس کہانی ان. شیخ صاحب اب آپ مشرف سے اتنے بھی لا تعلق نہ بنے. پھیرو ہوئی گلی ان کس لیے مشرف ہم پہ ڈالی ان چلی ان اٹھی ان. شیخ صاحب فضل فضل شدید ان غصہ نام فضل فضل يا شيخ نراز واحد اثنين ثلاثة 5 6 يا شيخ واحد اثنين ثلاثة 4 5 6 7 هذا بيزنس هذا فتاك موجود. تعال ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.